السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنا سیکنڈ سیشن آف ماڈیول 2 شروع کریں گے۔ ماڈیول 1 ہم نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق پڑھا تھا، پھر ماڈیول 2 میں ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے قرآن شریف کی کچھ سٹوریز جو تاریخ کے لحاظ سے امپورٹنٹ تھی پڑھ لی تھی۔ آج ہم امپائرز اینڈ ریلیجنس ڈیورنگ دا ٹائم آف پروفٹس پڑھیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا جو دور ہے اس کو بھی تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے۔ آج اتوار ہے، مارچ 6 شعبان کی 3 تاریخ۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہماری کلاس کا مقصد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے، اور ہم اس کو اسلامک ہسٹری کے پرسپیکٹو کے اوپر لے کے چلیں گے، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کی سب کی سمجھ جو ہے سب کے سمجھ میں اللہ کا دین آ جائے تاکہ ہم اس سے کنیکٹ کر سکیں۔ یہ پورا سلیبس ہے جو آپ کو ہر دفعہ میں سلائیڈز میں شو کرتا ہوں۔ آج کی دعا جو ہے وہ ہے ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنے رب کو مانو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی، بس اے ہمارے آقا، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر ہمارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آتے ہیں، خاص طور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر آئے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو اس نے ہمیں دعوت دی ہم نے اس کو سنی اور ایمان لایا آپ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کی زندگی میں کے اندر جو برائیاں ہیں ان سے درگزر فرما، ان کو ختم کر دے، اور ہمارا آخرت جو ہے ہماری نیک لوگوں کے ساتھ کر، آمین ثم آمین۔ امام بخاری کی ایک حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اس نے مجھ سے کچھ مانگا تو میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، وہ میں نے اسے دے دی، اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دی، پھر وہ اٹھ کر چلی گئی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان بیٹیوں کی تھوڑی سی بھی سرپرستی کرتا ہے اور ان سے اچھا سلوک کرتا ہے تو یہ اس کے لیے آگ سے حجاب ہوں گی۔ سبحان اللہ، یعنی کہ جو بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے پیار سے اور اچھے انداز سے اچھی تربیت سے پالنے کی ہمیں حضور اکرم کے ذریعے تربیت دی ہے، اور یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی اس چیز کی ایک بہت بڑی گارنٹی ہے کہ جس شخص نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ یا دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، اور اگر جو یتیم بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگ اس طرح سے دور کر دے گا کہ جس طرح درمیان میں کوئی حجاب ہو، یعنی ان کو وہ دوزخ کی آگ نظر بھی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح سنت پہ عمل کریں انشاءاللہ۔ تاریخ کے حساب سے دنیا کا میپ بہت امپورٹنٹ ہے، مڈل ایسٹ کا میپ بہت ہی اسپیسیفک انداز سے امپورٹنٹ ہے۔ ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو پڑھ لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو پڑھنے کے بعد ہم انشاءاللہ 1-2 کلاس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت شروع کریں گے۔ آج ہم جو بات کریں گے وہ بیسیکلی پیغمبروں کے زمانے میں حضرت آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی جو کچھ سویلائزیشنز تھیں اینشنٹ سویلائزیشن، قدیم تہذیبیں، اور اس کے بعد پھر ان کو میں تقریباً 2-3 ڈفرینٹ اینگل سے کور کروں گا تاکہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں انشاءاللہ اچھے انداز سے، بہت سارے نقشے بھی شیئر کروں گا۔ تو آپ لوگ پلیز آج جو ہے
بہت ہی فوکس ہو کے اسکرین کو دیکھیں اور اس کے نقشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ سوال نوٹ کر لیں، تو جیسے ہی کلاس ختم ہوگی تو پھر ہم سوال جواب کے سیشن میں آپ کے سوالات لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو اور یہ جو آج کی جو کلاس ہے یہ بیسیکلی یہ کوئز میں نہیں آئے گی، تو آپ لوگ اس کو پلیز بہت کانسنٹریشن سے دیکھیں، کیونکہ بس میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے اور ایک کنیکشن پیدا ہو جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تک جو ہے حضرت آدم سے لے کے اس وقت تک کیا کیا تہذیبیں تھیں، کس طرح سے لوگ رہتے تھے، پیغمبروں کے زمانے میں کون کون سی تہذیبیں تھیں جو ان کے پیرالل یا ان کے قریب قریب چل رہی تھیں، اینڈ سو آن۔ اچھا، اب دیکھیں اینشین سویلائزیشن میں جو صرف 3 جو ہیں وہ بہت زیادہ قدیم ہیں، اور جن سے پھر سمجھیے کہ باقی ساری تہذیبیں جنم لیا، جنہوں نے باقی ساری تہذیبوں نے۔ ان میں ایک جو سب سے پرانی اور بڑی تہذیب تھی وہ تھی اینشین سویلائزیشن۔ مصر کی جو تہذیب تھی وہ تقریباً 3100 BC میں قبل مسیح میں تھی۔ اور اچھا یہ چیز دیکھیں کہ جہاں بھی پرانی تہذیبیں ہیں یا دنیا کے انسانیت کے رہن سہن کی چیزیں شروع ہوئی ہیں، وہ کسی نہ کسی دریا کے کنارے سے شروع ہوئی ہیں۔ اب مصر میں یہ دریائے نیل ہے جو کہ تقریباً پورے کائرو وغیرہ تک جاتا ہے، اور نیچے سے سمجھے یہاں سے شروع ہوتا ہے لوور ایجپٹ، اپر ایجپٹ، اور اس طرح سے یہ نیچے ایک لیک ہے، وہاں سے شروع ہو کے یہ آل دا وے جا کے میڈیٹرینین سی میں گرتا ہے، مختلف جگہوں پہ، صرف ایک جگہ پہ نہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس کے گرد آبادی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میٹھا پانی تو یہیں پہ ملنا تھا۔ یہ تو سارا گلف آف سوئس ہے، پھر یہ ریڈ سی ہے، یہ میڈیٹرینین سی ہے، اس کا تو پانی کھارا ہے، تو تہذیبیں ظاہر سی بات ہے انسانوں کو میٹھا پانی چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے ایک تہذیب یہاں سے شروع ہوئی۔ اسی طرح سے ایک تہذیب کا سمبل جو ہے وہ پیرامڈ ہے، جو گیزا کے پیرامڈ سب سے زیادہ پرانے اور مشہور ہیں۔ تو یہاں پہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک سمبل ہے کہ اسی کے نائل ریور کے قریب قریب یہ نئی تہذیبیں قائم ہوئی۔ تو اس میں سے ایک ہو گئی ایجپٹ کی۔ دوسری تہذیب جو آپ سمجھیے وہ ہے انڈس ویلی کے گرد۔ انڈس ویلی بھی آپ سمجھیے کہ ایک دریا ہے، بہت بڑا دریا ہے جو پورے پاکستان کو کراس کر رہا ہے اور اوپر جا کے پھر وہ ہمالیات کی طرف جا کے ملتا ہے۔ تو اس کے گرد بھی جو تہذیبیں قائم ہوں وہ بہت پرانی تھیں، بلکہ یہ تقریباً جو اینشین سویلائزیشن ایجپٹ کی تھی اسی کے قریب قریب یا اس سے بھی تھوڑا سا پہلے سے انڈس ویلی سویلائزیشن شروع ہو گئی تھی۔ اور جیسے ہم نے پچھلی کلاسوں میں ذکر کیا تھا، یہ ابھی برونز ایج چل رہی تھی، برونز ایج جس میں انسان کی ارتقاء کا ایک خاص دور چل رہا تھا۔ تو یہ انڈس ویلی ہے جو کہ انڈیا، پاکستان، اور تو وہاں پہ تہذیب شروع ہو گئی۔ تیسری قدیم تہذیب جو تھی وہ چائنا کی تھی، اور چائنا میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ ایک ریور تھا بہت بڑا، ہوانگ ہے، جس کو یلو ریور بھی کہتے ہیں، تو اس کے گرد سویلائزیشن شروع ہوئی۔ تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ 3 جگہوں پہ سویلائزیشن، قدیم سویلائزیشن ہے جو قبل مسیح میں ہے، تقریباً 3000 سال پہلے۔ 3000 سال پہلے یہ ساری سویلائزیشن شروع ہوئی، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر انسان ترقی کرتا گیا اور آگے پیچھے ادھر ادھر مائگریٹ کرتا گیا۔ پھر جو دوسرے چھوٹے دریا تھے ان کے گرد آبادیاں ہوئیں، اینڈ سو آن۔ اچھا، اب یہ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بھی غور سے دیکھیں کہ یہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ چارٹ تقریباً پہلی کلاس سے شیئر کر رہا ہوں، جس کے اندر اپروکسیمیٹ ڈیٹس ہیں جب پیغمبر علیہ السلام آئے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا تو ہمیں ایگزیکٹلی اندازہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ تقریباً کہتے ہیں 5 سے 6 سے 10 ہزار سال پہلے شاید حضرت آدم علیہ السلام آئے تھے دنیا میں۔ اس کے بعد پھر جو ہے یہ تھوڑی سی لٹل مور ایکوریٹ ہے، لیکن کوئی بھی ڈیٹ اس میں ایکوریٹ نہیں ہے، اپروکسیمیٹ ہے۔ تو آپ اس میں دیکھ لیجئے کہ جس طرح سے ڈیٹس ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں تقریباً 4000 قبل مسیح میں آئے، اس کے بعد اسی طرح سے ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، یہ پورا سلسلہ چلا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ سارے پیغمبر جو ہیں یہ تقریباً قبل مسیح تک، اور عیسیٰ علیہ السلام جن کی وجہ سے یہ ڈیٹ ساری مشہور ہیں، تو وہ تو پہلی اور 32 سمجھے ان کی عمر 33 تھی جب ان کو اٹھا لیا تھا اللہ میاں نے۔ تو ان ڈیٹس کو ذہنوں میں اگر رکھیں، پھر اب اس سے کمپیئر کریں کہ تقریباً 4000 اور 1750 تک سومیرینز جو تھے وہ، اچھا یہ ذکر ہو رہا ہے اب یہ سارا سمجھے فرٹائل کریسنٹ جو میسوپوٹیمیا کا علاقہ ہے، دجلہ اور فرات کے علاقہ، بھی میں آپ کو میپ بھی دکھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ زیادہ تر اس طرف ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہاں سے بڑھی ہیں۔ تو اس زمانے میں سومیرینز تھے، پھر اسیرینز آئے، پھر اکیڈینز آئے، ایمورائٹس آئے، چیلدینز آئے، پھر آف کورس پرشین امپائر جو ہم آج تک بھی دیکھتے ہیں ایران کی شکل میں، لیکن پہلے پھر پرشین امپائر نے بہت ترقی کی۔
پھر الیگزینڈر جس کو دا گریٹ بھی بولتے ہیں، اس نے ویسٹ سے میسیڈونیا سے شروع کیا فتوحات، تو وہ آل دا وے سینٹرل ایشیا کے نارتھ تک پہنچ گیا. اسی طرح سے پھر پرشینز کی ایک قسم تھی جو اپنے آپ کو پارتھینز بولتے تھے، لیکن وہ تقریباً 2047 BC وغیرہ میں شروع ہوئے. اور اسی طرح سے پھر پرشینز نے جو ہے جب ان کی دوبارہ سے حکومت آئی تو یہ 53 قبل مسیح سے لے کر پھر 600 AD یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک پھر ان کی تھی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ اس زمانے میں سمجھیے کہ ان کو کمپلیٹلی فتح کر لیا گیا تھا. اسی طرح سے رومن امپائر بھی تقریباً 30 BC سے پر ان کا زور تھا اور وہ 476 تک چلے تھے، کیونکہ رومن امپائر کی جو مین فورس تھی وہ ٹوٹ گئی تھی. لیکن پھر جو ایسٹرن آرتھوڈاکس کرسچن تھے انہوں نے پھر نام بائزنٹین لے لیا، کیونکہ دو تھے اگر آپ لوگوں کو یاد ہو پچھلی کلاس میں، کہ ایک تو تھے یہ آپ کے کیتھولک، رومن کیتھولک جو ویسٹرن میڈیٹرینین پہ تھے، اور ایسٹرن میڈیٹرینین قریب قریب جو ہیں یورپ کے باقی حصے وہ پھر بائزنٹائن کہلائے. تو ان کی حکومت قائم رہی، جس کو پھر فائنلی جا کے مختلف امیت کیلیفٹ میں اور عباسی کیلیفٹ میں پھر ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا گیا. تو یہ سارے پیغمبروں کے زمانے میں سمجھیے کہ امپائرز ہیں جو یا تو جو پیغمبر ہم نے جو اسٹڈی کیے ہیں یا تو وہ ان امپائرز کے قریب رہتے تھے یا یہ کہ تھوڑا سا دور رہتے تھے، لیکن یقیناً ان امپائرز میں ان پیغمبروں کی پریچنگ کا اثر آیا ہوگا. یا تو وہاں سے جو پیغمبر نے جن کو تبلیغ کی وہ لوگ یہاں گئے ہوں گے، یا پھر یہاں کے لوگ وہاں آئے ہوں گے، اللہ عالم. لیکن یہ ایک آپ لوگوں کو بس پتہ ہونا ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کے مختلف تہذیبیں، اور پھر یہ جو میں نے 3 تہذیبوں کا ذکر کیا یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3-4 ہزار سال پہلے کی تھیں، لیکن اب یہ جو تہذیبیں ہیں یہ بھی تقریباً سائیڈ میں چلتے ہوئے آپ سمجھ لیجئے کہ پیغمبروں کے چل رہی ہیں. تو یہ ذہن نشین کر دیجئے. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا سا ایک اور سلائڈز میں نے ایکسٹرا بنا دی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ رہے کہ کس دور میں، کس سن میں کون سی امپائر موجود تھی میسوپوٹیمیا کے علاقے میں. میسوپوٹیمیا کا مطلب اب آپ سب کو پتا ہوگا دجلہ اور فرات جو ٹگرس اور یوفریٹس ریور کے درمیان کا اور قریب قریب کا علاقہ ہے، وہ اب آج کل کے لحاظ سے عراق ہے، اس میں شام بھی شامل ہے، اس میں سعودی عرب تو تھوڑا سا ویسٹ میں ہو جاتا ہے، اس میں فارس یعنی پرشین سائڈ پہ تھوڑا سا علاقہ ہے. لیکن بہرحال یہ فرٹائل کرسچن جو ہے یہ ان دو ریورز کے درمیانی اور قریب قریب کے ایریاز کو کہا جاتا ہے. اچھا، اب آپ کو جس طرح میں نے کہا تھا میں 2-3 مختلف اینگل سے یہ دکھاؤں گا انشاءاللہ. یہ اب ایک نقشہ ہے میسوپوٹیمیا کا. یہ آپ کا دجلہ جا رہا ہے جو کہ جا کے پھر نیچے آ کے پھر یہ ترکی سے نکلتے ہیں یہ دونوں دریا، اور نیچے آ کے پھر یہ پرشین گلف میں گرتے ہیں. تو یہ فرٹائل کرسنٹ. اب یہاں پہ آبادی شروع ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہیں پہ ایک شہر تھا اور جہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے. تو اسی طرح سے یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ جو ہے یہ انیشیل سویلائزیشن جسے ہم فرٹائل کرسنٹ کہتے ہیں. اب یہاں سے تھوڑا سا بڑا اب سومیرین امپائر آ گئی. سیمورین اور ایمورائٹس امپائر نے آہستہ آہستہ اس کو اپنی مملکتوں کو، سرحدوں کو بڑھانا شروع کیا. اب یہ سیریا کی طرف آ گئے اور فلسطین کی طرف بھی آ گئے. اوپر سے یہ ایشیا مائنر یعنی ترکی کے علاقے میں چلے گئے. اسی طرح سے اب تقریباً 15 قبل مسیح میں اب یہ اس میں چھوٹی چھوٹی اور امپائرز آ گئیں. ایران کی طرف سے ایلام ہے، میسوپوٹیمیا میں بیبیلونیا امپائر قائم ہو گئی. بیبیلونین وہ امپائر ہے کہ جو پھر بعد میں بہت مشہور ہوئی، اور اس کے اندر بہت سی ایسی بادشاہ ہے جنہوں نے جا کے فلسطین کو تباہ و برباد بھی کیا، اور پھر اسی میں سے پرشیا کی طرف سے ایک اور بادشاہ اٹھے اور انہوں نے جا کے یہودیوں کو دوبارہ سے آباد بھی کیا. یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ ساری امپائر قائم ہو رہی ہیں. ایجپٹ میں اب امپائر قائم ہونا شروع ہو گئی ہے. ایجپٹ میں بھی اب یہ چونکہ دریا کے کنارے کنارے ہے اس وجہ سے اب یہ لوگ آہستہ آہستہ مائیگریٹ کر کے ایسی جگہوں پہ اپنے اپنے قدم جما رہے ہیں. اسی طرح سے اب دیکھیے کہ ایجپٹ میں مزید نیچے کی طرف آ گئی ہیں. نیچے کی طرف اب یہ سوڈان کی طرف، نوبیا، اور ایجپٹ کا بھی پورا علاقہ نہیں ہے لیکن یہ دریا نیل کے گرد گرد پوری، یہ دیکھیں دریا نیل یہ جا رہا ہے نا، یہ پوری دریا کے نیل کے ارد گرد جو ہے، اب شاید آپ لوگ ہاں یہ دیکھیں یہ دریا نیل کے ارد گرد پوری یہ آبادی شروع ہو گئی ہے. یہ دجلہ فرات کے گرد پورا بہترین آبادی شروع ہو گئی. اب آہستہ آہستہ لوگ جو دوسرے چھوٹے دریا یا تالاب یا پانی کے ریزروائرز تو وہاں آہستہ آہستہ موو ہو رہی ہے. یہ فینیشین امپائر جو تھی یہ بیسیکلی آج کے لحاظ سے آپ سوچ لیجیے لبنان اور اس کے ارد گرد کا جو علاقہ تھا. پھر ان لوگوں نے ٹریڈ میں پورے میڈیٹرینین سی کے گرد انہوں نے اپنی امپائر اس طرح بنا لی تھی
کہ یہ اس پہ حکومت تو نہیں کرتے تھے لیکن ان کے ٹریڈ اسٹیشنز تھے، تجارت کرتے تھے، اور انہوں نے پھر آہستہ آہستہ پھر وہاں پہ تھوڑے سے قبضے بھی شروع کیے، اور اس کا واقعہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کیونکہ وہ اسلامک ہسٹری نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو بریفلی ڈسکس کر کے آگے چلیں گے۔ اسرائیل کا علاقہ یعنی فلسطین کا، سیریا کا، عراق کا، یہ سارے علاقے اب یہ تقریباً 1000 BC میں آباد ہو گئے۔ اب دیکھیے 500 BC یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 500 سال قبل اب یہ پرشین امپائر نے پورا ترکی فتح کر لیا ہے، پورا تقریباً ایجپٹ ہے، بلکہ یہ مزید لیبیا کی طرف چلے گئے، لیبیا کے ساحلی علاقوں کی طرف، پورا میسوپوٹیمیا، پورا ایران، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، اور ساری جگہیں جو ہیں سیریا، فلسطین، عراق کے کچھ حصے، عراق کے زیادہ تر حصے، اور پھر سعودی عرب میں تو اس وقت خانہ بدوش اور دیہاتی لوگ تھے جو کہ اپنی چھوٹے چھوٹے قبیلے بن کے زندگیاں گزار رہے تھے۔ اچھا، اب 200 BC میں سیلیوکیڈ امپائر کنگڈم آ گئی یہاں پہ۔ اب یہ لوگ تھے، ان لوگوں نے بیسیکلی جتنا علاقہ آپ کو دیکھیں جو پچھلا تھا نا پرشین امپائر کا، تقریباً انہی لوگوں میں سے یہ ایک لیڈرشپ چینج ہو کے انہوں نے پورا کر کے، بلکہ ایشیا مائنر سے اوپر بھی نکل گیا، پھر میسیڈونیا اور گریس اور ان جگہوں پہ قبضہ کر لیا۔ تو یہ ان کی تقریباً 100-200 سال ان کی حکومت چلی، یا شاید اس سے بھی کم۔ اچھا، اب دیکھیے کہ یہ 30 BC یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 30 سال پہلے جو ہے وہ اب کیا ہو رہا ہے، میسوپوٹیمیا میں تو یعنی کہ پارتھین یا پرشینز جو ہیں گرو کر رہے ہیں بہت تیزی سے۔ اس کے بعد جو ہے ایجپشین انڈیپینڈنس ہیز کم ٹو این اینڈ ود دا ڈیتھ آف اٹس فیمس کوئن کلیوپیٹرا۔ کلیوپیٹرا کا جب یہاں پہ ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد ایجپشین کنگڈم جو تھی وہ ختم ہوئی، لیکن اس کے اوپر پھر آپ سمجھیے کہ دوسرے جو اس کے ساؤتھ سعودی عربیہ اور نارتھ سعودی عربیہ اور سارا فلسطین، اور یہ اب یہ جو جوڈا کی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آئے ہوئے تقریباً 1500 سال ہو رہے ہیں، اب تقریباً 1000 سال ہو رہے ہیں، تو یہ دیکھیے یہاں پر ان کی حکومتیں قائم ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اسی طرح سے سیریا جو ہے وہ رومن کے ایک اسٹیٹ بن گیا ہے، رومن امپائر اب ایجپٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں، پورے ترکی کو بھی آدھے سے زیادہ انہوں نے کور کر لیا ہے۔ اسی طرح سے روم جو ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ روم کی جو امپائر تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی، ایک جو ہے وہ بلکہ ابھی مزید بھی ہو جائے گی آگے چل کے، ایک جو ہے وہ کیتھولک امپائر رومن امپائر، اور ایک ایسٹرن آرتھوڈاکس امپائر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو ہے اب آپ سمجھیے کہ یہ اب 200 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہے اب سلسلہ کیا ہے، یہ سارے رومن امپائر ہیں، یعنی بائزنٹین امپائر۔ فلسطین پہ بھی ان کا قبضہ ہے، ایجپٹ پہ بھی ان کا قبضہ ہے، ساری جگہوں پہ، اور یہ بالکل قریب پہنچے ہوئے ہیں کس کے، شام کے اور عراق کے اور ان جگہوں پہ۔ اسی طرح سے جو ہے وہ یہودیوں کو جو ہے اپنے لینڈ سے نکال دیا گیا تھا، وہ اب ان کو دوبارہ سے آباد کیا جائے گا، اینڈ سو آن۔ 500 CE یعنی تقریباً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 70 سال پہلے اب جو ہے یہ علاقہ جو ہے آپ سمجھ لیجئے کہ یہ تو رومن امپائر ہیں، لیکن اب پرشین امپائر اپنے پاؤں بڑھا رہی ہے۔ پرشین امپائر نے بہت تیزی سے ان کی اور رومن امپائر کی سرحدیں اس طرح سے انہوں نے ڈیوائڈ کر لی تھیں کہ اس سے یہ کراس نہیں کریں گے، لیکن ہم تاریخ میں دیکھیں گے کہ یہ دونوں سویلائزیشن یا یہ دونوں امپائر آپس میں لڑتی رہیں، کبھی ایک نے دوسرے پہ قابو کیا، کبھی دوسرے نے پہلے پہ قابو کیا، اینڈ سو آن۔ اور ایجپٹ جو ہے اب وہ کمپلیٹ ایک رومن امپائر کی ایک اسٹیٹ بن چکا ہے۔ تو اب یہ پورا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 70 سال پہلے یہ سارا رومن امپائر کے انڈر ہے، اور یہ سارا پرشین امپائر کے انڈر ہے۔ یہ چیزیں اس لیے بھی بہت ضروری ہیں سمجھنا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد پھر ان کے اندر کیا کیا چینجز آنا شروع ہوئے وہ ہمیں پھر اچھی طرح سے سمجھ میں آئیں گے۔ پھر ظاہر بریفلی ابھی ہم اس کو تو 750 CE میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، اور جب امیہ حکومت آنا شروع ہو گئی تھی، تو آپ سمجھیے کہ اس وقت جو ہے یہ کیلیفیٹ پوری بن گئی تھی، اس میں سعودی عرب بھی شامل ہو گیا تھا، بائزنٹین امپائر کو صرف ترکی تک وہ کر دیا تھا اور پیچھے دھکیل دیا تھا، اور یہ پوری کیلیفیٹ یعنی پہلے تو خلفاء راشدین نے فتح کرنے شروع کی چیزیں، پھر امیت کیلیفیٹ شروع ہوئی، پھر عباسی کیلیفیٹ، تو اس طرح سے چیزیں آگے کو بڑھتی چلی گئیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اب تیسرا اینگل یہ ہے کہ میں چھوٹی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں کہ سومیرین جو تھے وہ تقریباً 4000 قبل مسیح سے لے کے 1750 تک تھے، اور یہ بھی سارے وہی نومیڈس تھے، یعنی کہ خانہ بدوش تھے، اور انہوں نے مختلف میسوپوٹیمیا کی سٹیز کو جو ہے آباد کیا تھا۔ سومیرین آپ سمجھ لیے تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کا علاقہ ہے اپروکسیمیٹلی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ سومیرین کا آپ نقشہ دیکھ لیں جو میں نے پہلے بھی دکھایا تھا۔ اچھا، اب جو ہے وہ سیرین امپائر آئی، یہ بھی سومیرین تھوڑا سا ایک طرف سمٹ گئے تو اب سیرین نے قبضہ کیا،
اور مڈل ایسٹ میں یہ اینشنٹ ٹائمز میں رہا کرتے تھے. اور ان کی جو ہے آشور میں ایک جگہ تھی، آسور یا آشور، یہ وہاں پہ ان کی سٹی کا سمجھے دارالحکومت تھا، ناردرن عراق میں ہے. اور یہاں پہ ایک بت ہوتا تھا، اس کو بھی آشور کہتے تھے، کہ اس کی پوجا کرتے تھے، اس وجہ سے اس شہر کا نام بھی پڑ گیا تھا. اسی طرح سے سیرینز کا نقشہ جو ہے آپ دیکھیے، انہوں نے پورے، یہ تو بیبلونیا یہاں پہ قائم ہونا شروع ہو گیا ہے، یہاں پہ سیرین حکومت آنا شروع ہو گئی ہے، اور ابھی سومیرین امپائر اور پھر چھوٹی چھوٹی دوسری امپائر جو ہیں وہ اب سمٹنا شروع ہو گئی ہیں. اسی طرح سے پھر ایمورائٹس آئے. اگین آپ لوگوں کو سب نام یاد رکھنے کی ضروری نہیں ہے، بس ایک کانسیپٹ رکھیں کہ کب سے شروع ہو کے کون کون سی امپائر آئیں. یہ تقریباً 2000 قبل مسیح سے لے کر 1600 قبل مسیح تک رہا. یہ ٹائم تھا تقریباً حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کا وقت تھا. یہ اس دوران ان کی امپائرس تھیں اس طرف، تو وہ لوگ تو فلسطین کے علاقے میں تھے، لیکن یہ ساری امپائرس اس طرف بیبیلون کی طرف قائم ہو رہی تھیں. یہ ان کا نقشہ ہے، دیکھیے. ٹھیک ہے، اب آہستہ آہستہ یہ سارے نام آپ لوگ سنیں گے ہسٹری میں، ایلام اور کیش اور یہ سارے جو علاقے تھے یہ انہی، عروق، اور یہاں یہ اور ہے جہاں سے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، پھر یہاں سے سفر کر کے گئے تھے. تو یہ سب بہت سارے پیغمبر اس علاقے میں بھی آئے ہیں. اکیڈینز جو تھے یہ ایک اینشنٹ امپائر تھے یہ بھی، اور انہوں نے بیسیکلی آ کے سب لوگوں کو یونائٹ کیا تھا. اور چونکہ انہوں نے ایک بڑی امپائر بنائی تھی، انہوں نے سومیرینس کو، اکیڈینس کو جو دوسرے تھے اور دوسری قوموں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کی تھی. تو ان کو بلکہ سم ٹائمز ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ فرسٹ ریئل امپائر آف دا ہسٹری تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ اکیڈینس کا نقشہ آپ دیکھ لیجیے، کیونکہ انہوں نے دیکھیں سب کو یونائٹ کر دیا ہے پورے ان علاقوں کو. پھر جو ہے چالڈینس آئے. چالڈینس یہ بیسیکلی بیبیلونین جو امپائر ہے اس کو چالڈین امپائر بھی کہتے ہیں. اور یہ ایک ایتھنک گروپ تھا جو میسوپوٹیمیا ہی میں رہتا تھا ملینز آف، یعنی کہ پہلے 1000 سال میں. اور پھر انہوں نے مائگریٹ کرنا شروع کر دیا تھا ساؤتھ میسوپوٹیمیا کی طرف، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے قبضے کر لیے تھے. اور بیبیلون کی پھر حکومت جو ہے وہ بیسیکلی تھوڑی سی تباہ ہوئی تھی. اب دوبارہ سے انہوں نے آزاد کرا کے اس کو ایک بہت بڑی پاور بنا دی تھی. اور یہ سارے انہوں نے اسی وقت سے میڈیسن میں، میتھمیٹکس میں، اسٹرانومی میں ان لوگوں نے ترقی کرنا شروع کر دی تھی. اچھا، یہ بھی کہانیوں میں ہے، اللہ عالم کتنی سچائی ہے، کہ جو ہینگنگ گارڈنز آف بیبیلون تھے جو بہت مشہور ہیں آج تک، اس زمانے کے ونڈرز آف دا ورلڈ میں سے تھا یہ. تو یہ بھی کہتے ہیں وہ کسی چالڈین امپائر میں، چالڈین کنگ نے بنایا تھا وہ. اور یہ سمجھیں کہ اب اس کی امپائر دیکھ لیجیے، دجلہ فرات سے اب تھوڑی اس طرف موو ہو گئی ہے، لیکن یہ اس نے پھر بہت بہت اچھا یعنی کہ پرسکون حکومتیں اس زمانے میں ہوئیں. پھر جو ہے پرشین امپائر کا آغاز ہوتا ہے. پرشین امپائر آلسو نون ایز دی اخیمنید امپائر لاسٹڈ فار اپروکسیمیٹلی 559 بی سی ای سے 331 بی سی ای تک. اچھا، اور یہ ایریاز جو ہیں یہ بیسیکلی اب آہستہ آہستہ ماڈرن ڈے ایران، ایجپٹ، ترکی اور پارٹس آف افغانستان اینڈ پاکستان. اب پرشین امپائر نے جو ہے، اب دیکھیے انہوں نے پورا کر کے پورا سارے علاقوں کو، ایجپٹ بھی ان کے پاس ہے، نارتھ افریقہ بھی ہے اور نارتھ عربیہ بھی ہے، اور پھر یہ آپ کا پورا ترکی ہے، پورا ایران ہے، عراق، شام، سب کچھ ان کے قبضے میں ہے. تو یہ اسی زمانے میں کہتے ہیں کہ سائرس دا کنگ جو بادشاہ تھا، بہت رحم دل اور اچھا بادشاہ تھا، جس نے پھر بعد میں آ کے جب یہودیوں کو نکال دیا گیا تھا، بخت نصر نے نکال دیا تھا، تو اس کے بعد جب سائرس آیا، یہ پرشیا کا امپائر تھا، تو اس نے پھر آ کے یہودیوں کو دوبارہ آباد کروا دیا تھا. اور اسی زمانے میں سولومن ٹیمپل کو پھر اس نے اجازت دے دی تھی کہ آپ دوبارہ بنا سکتے ہیں. تو وہ دوبارہ بنایا گیا تھا. لیکن پھر رومن امپائر کا ایک کنگ تھا ٹائٹس 70 اے ڈی میں، 70 سال بعد ہی عیسیٰ علیہ السلام کے، اس نے پھر آ کے اس کو دوبارہ سے گرا دیا تھا، جو آج تک گرا ہوا ہے. پھر تو پرشین امپائر آپ دیکھ لیجیے کیا اس کی ساری جو باؤنڈریز تھی وہ کہاں کہاں پر پھیلی ہوئی تھی. اچھا، پرشین امپائر جو ہے وہ اس کا اگر آپ یہ باؤنڈریز دیکھ لیں، جس میں تھوڑی سی انہوں نے کلیئر باؤنڈریز دکھائی ہیں کہ یہ کہاں کہاں تک پھیل گئی تھی. پورے پرشین گلف پہ ان کا قبضہ تھا، انڈیا، پاکستان پورا تقریباً ان کے اس میں تھا، افغانستان، سب کچھ تھا، ایجپٹ، نارتھ عربیہ، نارتھ افریقہ، سب کچھ ان کے اندر تھا. پھر یہ ایک اور پکچر ہے پرشین امپائر کی. پھر یہاں پہ اب چھوٹی چھوٹی سی، اب دیکھیں یہاں پہ اب چھوٹے چھوٹے سے نا امپائرس یا بادشاہتیں شروع ہو گئی ہیں. لوگوں نے اپنے اپنے حصے بانٹ لیے، اور آہستہ آہستہ یہ انڈیا کے حصے میں، اور پھر یہ سینٹرل ایشیا کے
حصے میں. چائنا ابھی تک ایک بڑی قومیت کے لحاظ سے ہے، لیکن باقی جگہوں پہ حصے بکھرے ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ. افریقہ میں اور سعودی عرب میں تو یہ قبائل تھے، لیکن ان کے بھی سائڈ میں لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنی بادشاہتیں قائم کرنی شروع کر دی تھیں. اچھا، الیگزینڈر دا گریٹ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا یقیناً. سکندر اعظم، میرے خیال میں اس کو الیگزینڈر دا گریٹ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو کنٹریبیوشن ہے دنیا میں وہ صرف قتل و غارت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اس نے جو ہے میسیڈونیا سے شروع کیا، ویسٹرن سمجھیں یورپ سے شروع کیا ویسٹ میں، اور پھر آہستہ آہستہ کرتا ہوا یہ بھی افغانستان کی تک پہنچ گیا تھا. افغانستان کو فتح نہیں کر پایا تھا پورے طور پہ، لیکن افغانستان تک پہنچ گیا تھا. اور جو ہے چونکہ اس نے قتل و غارت بہت کیے تھے، بہت لوگوں کو مروایا تھا، تو یہ یورپینز اس کو سکندر اعظم یا الیگزینڈر دا گریٹ بولتے ہیں، لیکن مسلمان اس کو سکندر اعظم نہیں بولتے. ہاں، ایک ہسٹری کا ایک حصہ ہے، کیونکہ اس نے بھی ایک بہت بڑے ایریے پہ حکومت کی تھی، اور اس نے یورپ کے اور کچھ ایشیا کے ان کو یونائٹ کر دیا تھا. اب دیکھیں یہ یہاں سے شروع ہوا ہے تقریباً میسیڈونیا وغیرہ سے غالباً، ہاں یہاں سے کہیں سے شروع ہو کے، اور پھر اس نے پورا آرمینیا، ترکی کے علاقے، ایجپٹ، فلسطین، اب چلتے چلتے یہ پورا افغانستان اور سینٹرل ایشیا سب پہنچ گیا. تو الیگزینڈر کی حکومت بھی بہت بڑے لیول پہ تھی، لیکن یہ بہت جلدی پھر ختم بھی ہو گئی، تو آہستہ آہستہ سمٹنا شروع ہو گئی. پارتھینز جیسے میں نے ذکر کیا، پرشین امپائر، جب الیگزینڈر کی اچانک سے اس کو کوئی ڈیزیز ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس نے پھر اس کے جو کمانڈرز تھے بہت مشہور تھے اس کے زمانے میں، تو انہوں نے آہستہ آہستہ سے پھر اپنی ٹیریٹریز جو ہیں وہ ڈیوائڈ کرنی شروع کر دی. اور پھر جو ہے پرشینز آلریڈی تھوڑا سا ویک ہو چکے تھے کیونکہ یہ الیگزینڈر کی وجہ سے، اور پارتھینز جو تھے یہ بیسکلی نارتھ پرشیا کے جو لوگ تھے وہ اپنے آپ کو پارتھینز کہلانے لگے تھے، لیکن بعد میں یہ سب دوبارہ مل گئے تھے اور یہ پوری ایک پرشین امپائر بن گئی تھی. In 53 BC, the Parthians crushed Romans, and 30 years later, there was a border at Euphrates River between Roman and Persian Empire. تو 53 قبل مسیح میں پارتھینز نے جو ہے رومنس کو کرش کیا، اور پھر 30 سال کے بعد بالکل سمجھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو ہے وہاں پہ جو میں نے آپ لوگوں کو بارڈر دکھایا تھا، ایک بارڈر سا بن گیا تھا جو رومن اور پرشین امپائر کو ڈیوائڈ کرتا تھا، تاکہ پہلے تو کوئی کلیئر بارڈرز نہیں تھے کیونکہ بیچ میں پہاڑوں کے سلسلے آتے تھے، لیکن اب انہوں نے تھوڑا اب ایڈوانس ہو رہے ہیں تو انہوں نے ایک لائن کریٹ کر دی تھی. اور پارتھینز جو تھے اب وہ ایسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. یہ سمجھ لیجیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور اس طرف پارتھینز جو ہیں وہ اب ایسٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں. انہوں نے رومن امپائر کو تو شکست دے دی تھی، لیکن یہ کہ رومن امپائر پورے تو ختم کبھی بھی نہیں ہوئے. آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہ ان کی سم ہاؤ اور دی ادر مختلف ڈیوائڈ ہو گئے کنٹریز میں، لیکن ان کی امپائر جو ہے اس لحاظ سے کھڑی ہوئی ہے. اور کرسچینٹی جو ہے وہ پھر یعنی کہ اب کرسچینٹی پھیلنا شروع ہو گئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. اور پارتھینز لیٹ دیم ایون بیکاز ایون دو دے بلیوڈ ان زورواسٹرینزم، اس کا ہم ذکر کریں گے. یہ بھی ایک مذہب ہے جو ایک سمجھے ریلیجن ہے، جو آج کل بھی اس کے کچھ ماننے والے پائے جاتے ہیں، لیکن اس کی قسمیں چینج ہو گئی ہیں. بس آپ یہ سمجھ لیجیے کہ جو آج کل کے پارسی ہیں نا، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، وہ اسی ریلیجن کے آگے کی آف سپرنگز ہیں. اور انہوں نے پارتھینز نے اتنا زیادہ ریلیجن کے بارے میں کیئر نہیں کی، تو چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے اور ان کے جو تبلیغ کرنے والے تھے وہ آہستہ آہستہ پھر ایسٹ کی طرف بھی پھیلے، اور پرشین لینڈز کے اوپر بھی انہوں نے آ کے تبلیغ شروع کر دی. اچھا، رومن امپائر فال اپارٹ ہو رہی ہے. 293 اب ہم بات کر رہے ہیں، تو سمجھیے عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 200-300 سال کے بعد ایک ایمپرر آیا تھا. اس نے پھر امپائر کو جو ہے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا فار ایڈمنسٹریٹو پرپزز. بیکاز ایک پرابلم جو عباسی حکومت کو، امید حکومت کو، پرشین امپائر کو، سب کو یہ پرابلم تھی، اور پھر آٹومن امپائر کو، کہ ان کے پاس اتنی بڑی بڑی ایریاز تھے، اتنی بڑی بڑی لینڈز تھیں کہ ان سب کو ایک وقت میں کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوتا تھا. تو انہوں نے اسٹیٹس تو بنائی نہیں تھی، لیکن پھر اس بادشاہ نے اس کو شاید ڈیوکلیشین کہتے ہیں، جس نے پھر آ کے 4 ایڈمنسٹریٹو حصوں میں اس کو تقسیم کر دیا تھا. یہ بھی تاریخ کا ایک بہت ہی ہائی لائٹڈ ایونٹ ہے. ایسٹرن پورشن آف امپائر ہیڈ کوارٹرڈ ان کانسٹینٹینوپل، جو آج کل کا استنبول ہے. یہاں پہ ایسٹرن رومن امپائر کی سمجھیں وہ تھی، اور وہ انہوں نے اس کو بچا کے رکھا. حالانکہ آس پاس سے پھر ہم پڑھیں گے کہ آس پاس سے جو ہے وہ
ترکوں نے اور دوسرے لوگوں نے قبضے کرنے شروع کر دیے تھے. آٹومن امپائر جب آئے تو انہوں نے تقریباً چاروں طرف سے قبضہ کر لیا تھا, لیکن استنبول پہ اسٹل ان کا قبضہ تھا بائزنٹینز کا, رومنز کا. تو پھر آخر میں پھر ان کو بھی آٹومن امپائر کے دوران پھر محمد فاتح, سلطان محمد فاتح نے پھر قسطنطنیہ, کانسٹینٹینوپل یا استنبول کو بھی فتح کر لیا تھا. اچھا, اب رومن امپائر جو تھی وہ تقریباً 1000 سال چلی ہے جب سے آپ سمجھیں شروع ہوئی تھی, اور انہوں نے کانسٹینٹینوپل کو ایک وال کے گرد بنا دیا تھا, کیونکہ وہ سمجھیے کہ وہ ایک آپ دیکھیں گے کہ آج بھی جو ترکی کا استنبول کا علاقہ ہے وہ بہت ہی جیوگرافی کے لحاظ سے بہت امپورٹنس رکھتا ہے, کیونکہ ساری ٹریڈ جو ہوتی ہے, آپ اوپر سے بلیک سی سے اور نیچے میڈیٹرینین سی کا جو کنیکشن ہے وہ تھرو اسی چھوٹے سے راؤٹ سے ہوتا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے کانسٹینٹینوپل کے گرد ایک پوری بہت ہیوج دیوار بنا دی تھی, جس کو توڑنا پھر سب کے لیے مشکل تھا. بہت سے لوگوں نے حملے کیے, لیکن فائنلی اللہ تعالیٰ نے سلطان محمد فاتح کو فتح نصیب کی تھی, لیکن اس نے پھر وہ منجنیق اور توپ اور بہت چیزیں استعمال کی تھی نیولی ڈیولپڈ اس زمانے کی, جس سے پھر اس نے وہ دیواریں توڑ کے ترکی کے اندر داخل ہو گیا تھا. اچھا, by the mid-6th century the Byzantine ruled most Asia Minor and some Eastern Europe. اب انہوں نے جو ہے سمجھیے کہ ترکی کا جو علاقہ تھا وہ تو ہمیں پورا پتا ہے کہ یہ وہ پورے میڈیٹرینین سی کے جو نارتھ کے علاقے تھے وہ سارے یہی لوگ اپنی حکومت کر رہے تھے. کانسٹینٹینوپل بھی ان کے پاس تھا, اور پھر آہستہ آہستہ پھر ہم آگے آٹومن امپائر میں دیکھیں گے کہ چیزیں کس طرح سے بڑھنی شروع ہوئی تھی. اچھا, یہ ساسینیڈ امپائر جو ہے یہ بیسیکلی پرشین امپائر کا ہی ایک حصہ ہے. انہوں نے مختلف ناموں سے پرتھین, ساسینیڈ اور پرشین امپائر سے وہ کیا ہے, لیکن یہاں پہ بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب رومن اینڈ ساسینیڈ امپائر آمنے سامنے تھے. ساسینیڈ, جس کو ہم اردو میں شاید ساسینین امپائر بھی کہتے ہیں, ساسانی امپائر بھی کہتے ہیں, یہ 224 AD سے 651 تک چلی تھی. یعنی کہ یہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو اس وقت یہ امپائر موجود تھی. سمجھے, پرشین امپائر یہی تھی, اور یہ لاسٹ پری اسلامک پرشین امپائر تھی جو 224 میں بنی تھی. اور اس کا جو بادشاہ تھا ارد شیر, یہ ساسان کا جو ڈسینڈنٹ تھا. پھر اسی طرح سے یہ تقریباً 651 تک چلی, اور اس کے بعد پھر خلفاء راشدین نے جب ان کے اوپر حملے کرنے شروع کیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے زیادہ پروگریس ہوئی, اور پرشین امپائر یعنی ساسانید امپائر مسلمانوں کے قبضوں میں آ گئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب جو ہے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک اور اینگل دکھا رہا ہوں. اب کہ دیکھیے, کیونکہ اب ہم وہی کنیکشن پڑھ رہے ہیں نا کہ ہمارا کنیکشن پیغمبروں سے اور اس کے درمیانی حصوں سے ہمارا کنیکشن کیا ہے, تاکہ جب ہم آگے چلیں سیرت النبی پڑھیں تو ہمیں یہ سارے اینگلز چاروں طرف سے ہمیں سمجھ میں آئے. اب عباسی حکومت میں ہم پڑھیں گے کہ مسلمانوں نے بہت ترقی کی, اور انہوں نے لٹریچر جو ہے وہ جو گریس لٹریچر تھا, فلاسفرز تھے, ان کا لٹریچر عربی میں ٹرانسلیٹ کروایا, پوری دنیا سے سائنٹسٹ کو بلایا, اور انہوں نے ایک بہت بڑی بیت الحکمہ بنایا, ہاؤس آف وزڈم, جس میں پھر مسلمانوں نے اتنی ترقی کی کہ اس زمانے میں بغداد واز دی, سمجھیے کہ پوری دنیا کا سب سے ٹاپ لیول سٹی تھا, اور وہ ہر لحاظ سے, نالج کے لحاظ سے, طاقت کے لحاظ سے, پیسے کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے ٹاپ پر تھا. تو وہ مسلمانوں کی گولڈن ایج کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہ جو سارا فلسفی کا سلسلہ ہے, فلاسفر جو آئے وہ زیادہ تر گریس میں آئے, آپ لوگوں کو پتا ہے, لیکن کچھ فلاسفرز یا کچھ ایسے لوگ جنہوں نے پھر ایک نیا ریلیجن بھی ایجاد کیا, وہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی آئے. اچھا, اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 600 سال ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو 4-5 کا میں صرف ذکر کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد بہت سے دوسرے فلاسفرز بھی آئے, لیکن یہ بہت مشہور ہوئے. بدھا جو ہے, جس کو ماننے والے آج کل بدھسٹ کہلاتے ہیں, گوتم بدھا جو ہے, یہ 563 BC میں قبل مسیح میں, سوری یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نہیں, یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سارے پہلے 600 سال کے اندر تھے. عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 600 سال کے اندر یہ سارے آئے تھے, اور اس کے بعد پھر ان کا چونکہ جنگیں ہوئیں, اور پھر ان کا جس طرح سے مسلمانوں کی نالج ساری چھین لی گئی تھی, اسی طرح سے ان لوگوں کا بھی تھوڑی سی چیزیں کنفائن ہو گئیں. لیکن الیگزینڈر کے زمانے میں پھر چونکہ وہ میسیڈونیا سے اٹھا تھا, تو اس کے زمانے میں ان کی تھوڑی سی ٹیچنگ ایسٹ کی طرف گئیں. اسی طرح سے مختلف جو ٹریڈ راؤٹس تھے ان کی وجہ سے, اور جو
جو آرمی کے ایکسپیڈیشنز ہوتی تھیں ان کے تھرو پھر یہ نالج، یہ انفارمیشن، یہ فلاسفی جو ہے دوسری جگہوں تک پہنچی. گوتما بدھا جو ہے یہ تھا سمجھے نیپال میں پیدا ہوا اور انڈیا میں اس کی ڈیتھ ہوئی. اور یہ بیسیکلی اس کا ایک اپنا پورا ریلیجن ہم تھوڑا سا مزید ڈسکس کریں گے آگے کلاس میں جب ریلیجنس کو ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کہ اس کی بھی ایک ٹیچنگ تھی، تو اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو کے انہوں نے بدھزم قبول کر لیا تھا. ایونچولی یہ بھی کہتے ہیں کہ بدھا نے اپنے زمانے میں تو کوئی ایسی چیز نہیں کریٹ کی تھی، ایسا ریلیجن یا کچھ، لیکن اس کے ماننے والوں نے پر اس کا ریلیجن کریٹ کر دیا. لیکن اس کی ایک تھنکنگ تھی، ایک فلاسفی تھی جو دنیا میں پھر بہت مشہور ہوئی. اسی طرح سے تقریباً کچھ ہی سال کے بعد کنفیوشس جو ہے وہ چائنا میں پیدا ہوا. چائنا میں یہ بہت بڑا فلاسفر تھا اور یہ بھی اس کے بھی ماننے والوں نے اس کو ایک دین بنا دیا، ایک ریلیجن بنا دیا، جس کے ماننے والے آپ کو سب سے زیادہ آج کل چائنا میں ملیں گے. چائنا میں بہت زیادہ اس کے ماننے والے ہیں. لیکن کنفیوشس تھا، پھر اس کی بھی ایک ہسٹری ہے. تو اب ان کو مینشن کرنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں کس طرح سے دنیا میں اس وقت لوگ فلسفے کے اوپر اب زور دے رہے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال سے پچھلے جو تھے، پہلے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، وہ زیادہ تر ان چیزوں میں گزرے. سوکریٹیز پھر آیا، بہت مشہور فلاسفر ہے سوکریٹیز. اس کی ایک پوری ٹیچنگ تھی، اس کی ایک یعنی نالج کے لحاظ سے وہ کہتا تھا کہ سب کو سوال کرنے دو، سب کو سیکھنے دو جو بھی نالج ہے. پھر اس کی جو اس کی نالج تھی خدا کے بارے میں، یا یہ کہ اسپریچول تھنکنگ تھی وہ، اور پھر کس طرح سے اس کو لوگوں نے ختم کروا دیا، قتل کروا دیا. تو یہ ساری چیزیں بھی اسی زمانے میں، سوکریٹس کے زمانے میں تقریباً 470 to 399 میں ہوئی. پلیٹو اس کا شاگرد تھا، اس کے فوراً بعد آیا. اس کی بھی رائٹنگ بہت مشہور ہیں. سوکریٹس کی اتنی رائٹنگز نہیں ہے، لیکن زیادہ تر پلیٹو نے ہی اس کی چیزیں لکھی ہیں. وہ اسٹوڈنٹ تھا سوکریٹس کا. پھر سوکریٹس کا اسٹوڈنٹ تھا ایرسٹاٹل، ارسطو. تو یہ سارے جو ہیں سقراط، ارسطو، پلیٹو، یہ سارے جو ہیں، بلکہ پلیٹو کو افلاطون بھی بولتے ہیں ہمارے یہاں. تو سقراط، افلاطون اور ارسطو یہ بہت مشہور ہوئے، جو آج تک ہم ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کی فلاسفی پڑھتے ہیں. لیکن ان سب کی فلاسفیز کو ٹرانسلیٹ کیا گیا تھا عباسی خلافت میں، ہارون رشید اور مامون رشید کے زمانے میں، تاکہ جو باقی مسلم دنیا ہے وہ ایک نئی نالج، نئے علم سے روشناس ہو. اسی طرح سے کنفیوشس کی جو ہے وہ پھر ایسٹ میں وہ لوگ تھے تو ویسٹ کی طرف ان کی انفارمیشن بڑھی. بدھا جو تھا وہ انڈیا میں تھا تو وہاں سے اس کی انفارمیشن بڑھی. تو اس طرح سے کنفائن تو ہو گئی اپنے اپنے علاقوں میں، لیکن یہ کہ جو سب سے زیادہ پھیلی وہ بیسیکلی سوکریٹس، پلیٹو، ارسطاٹل اور اس کے بعد ان کے آنے والے. تو یہ بھی ایک ذہن میں رکھیں کہ ایک پورا نالج کا، انفارمیشن کا، فلسفے کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو چکا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے. اچھا دیکھیے، بدھا جو ہے وہ انڈیا میں آیا، یہاں پہ بالکل دنیا کے کس کونے میں. چائنا میں کنفیوشس آیا بالکل ایسٹرن سائڈ پہ. سوکریٹس جو آپ سمجھ لیجیے اس کو ویسٹرن دنیا میں، سقراط تھا، پھر اسی کے بعد ارسطاٹل اور افلاطون وغیرہ سب یہاں آئے. تو یہ آپ کی پوری دنیا، یہ جو ہیپننگ ورلڈ ہے نا، وہ بیسیکلی یہ ہے جو یہ میں دائرہ بنا رہا ہوں. اور اسلامی حکومتوں کی جب بات ہوگی تو وہ بھی یہیں پہ رہیں گی، یہیں پہ بڑھیں گی، یہیں پہ ختم ہوں گی. لیکن ان کا جو ہے ڈائریکٹلی کوئی رول جو ہے وہ نارتھ امریکہ یا ساؤتھ امریکہ یا آسٹریلیا یا اوپر کہیں یا رشیا کے ناردرن پارٹس میں، وہاں پہ ان کی تبلیغ تو گئی. آج مسلمان دنیا کے ہر کونے میں، لیکن ان کی جو حکومتیں تھیں وہ بیسیکلی افریقہ، ایشیا اور یورپ میں ہی قائم رہیں. اور اسی وجہ سے بہت زیادہ گنجان آباد علاقے آپ کو سب سے زیادہ ہی مڈل ایسٹ کے لگتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوسرے علاقے ہیں. تو یہ اب ذہن میں، یہ نقشہ میں نے اس لیے آپ بنایا ہے کہ مطلب یہ مارکنگز دیے کہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ بڑے بڑے فلاسفر کن ایریاز میں آئے تھے. اچھا اب اس کے ساتھ ساتھ اب تھوڑا سا ظاہر پتہ ہے ہم لوگ اسلامک ہسٹری پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ سب اس لیے پتہ ہونا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پھر جب رومن کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں تو کس طرح سے ان کی ٹیچنگز کیا تھیں. تو آگسٹس جو ہے یہ سمجھیے فرسٹ ایمپرر تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا. جس زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو یہ روم کا ایمپرر تھا. اس کے بعد ٹائبیریس آیا، سیکنڈ ایمپرر تھا. پھر تقریباً کافی سالوں کے بعد، کچھ 70 سال کے بعد یا 50-60 سال کے بعد ٹائٹس آیا. یہ وہ تھا کہ جس نے آ کے پھر یہ دوبارہ سے سولومن ٹیمپل کو تباہ کر دیا تھا، پورے فلسطین کو تباہ کر دیا تھا، لوگوں کو قتل و غارت کر دیا تھا. جس کے بعد سے آج تک یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یا سولومن ٹیمپل ہے، آج تک دوبارہ سے نہیں بن سکا، جس کو اب
یہودی دوبارہ سے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح سے پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو اصحاب کہف کے زمانے میں ڈیسیس تھا، یہ اس زمانے میں بہت ظالم بادشاہ تھا جس کو دقیانوس بھی کہتے ہیں اردو میں. پھر تھیوڈوسیس جو تھا اس زمانے میں وہ کیو سے باہر نکلے تھے. لیکن یہ ڈیٹس میں اس لیے دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب ویسٹرن ہسٹری یا کیونکہ وہ لوگ بھی سیون سلیپرس کو تو کرسچنز بھی مطلب اس کو بات کرتے ہیں اس کی، اور تو وہ پھر آپ کو اس طرح کی ڈیٹ دکھائیں گے. یہ بالکل غلط ڈیٹس ہیں کیونکہ ہمیں قرآن شریف میں پتہ چلتا ہے کہ وہ 309 سال تک سوئے رہے، 309 لونر ایئرس اور 316 یعنی کہ شمسی سال. تو اس لحاظ سے یہ ڈیٹس غلط ہیں. یہ ڈیٹ اس لیے ذہن میں رکھیں کہ یہ ویسٹرن میڈیا یا کرسچن یا جوز ہمیں بتاتے ہیں، لیکن جو ہمارا ایمان ہے قرآن کے لحاظ سے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. تو یہ لوگ تو مے بی بادشاہ تو مے بی نام کے صحیح رہے ہیں اس زمانے کے، لیکن یہ ڈیٹس جو ہیں یہ بہت شارٹ ہیں. یہ تو 249 سے اگر 395 ہے تو یہ تقریباً 150 سال بنتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اصحاب کہف جو ہے تقریباً 300 سال تک اس میں رہے تھے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آخر میں تقریباً کلاس کا وقت آلموسٹ 2 منٹ رہ گئے. اب آخر میں آپ لوگوں کو کچھ نقشے دکھانا چاہ رہا ہوں. اس کو بہت غور سے دیکھیے گا کیونکہ آپ کے پاس سلائڈس پہنچ جائیں گی اور ریکارڈنگ بھی پہنچ جائے گی. تو پھر آپ کو ایک تھوڑا سا بالکل ایک اوور ویو دے رہا ہوں میں. کب سے آپ سمجھ لیجئے 650 بی سی سے، یہ 650 قبل مسیح میں اس وقت دنیا کے حالات کیا تھے. سعودی عرب میں سارے خانہ بدوش تھے، عربین نومیڈس تھے. آبادی جو ہے سب سے زیادہ آپ کو تقریباً اسی جگہ نظر آئے گی، یہ میسوپوٹیمیا کے علاقے میں. پھر اس کے بعد آپ بڑے، پھر یہ سمجھ لیجئے یہ آ گیا 323 بی سی. پھر یہ الیگزینڈر نے جب میسیڈونیا سے شروع کیا تھا تو یہ اس کی حکومت تقریباً 323 بی سی میں آئی. پھر اس کے بعد اب یہ وقت آ گیا ہے 1 اے ڈی، یعنی اب عیسیٰ علیہ السلام. اچھا، اے ڈی کے بارے میں ہم لوگوں نے ڈسکس کیا تھا، شاید جن لوگوں نے کلاس نہیں لی تھی. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اے ڈی کا مطلب ہے آفٹر دا ڈیتھ آف کرائسٹ، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اس کا مطلب ہے میرے خیال میں این ڈومینی، اینو ڈومینی. اس کا مطلب ہے کہ بادشاہ کا وقت، کسی لیڈر کا وقت. تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 1 اے ڈی شروع ہو جاتا ہے. اور اس کو بعد میں چونکہ یہ بیسیکلی ایک عیسیٰ علیہ السلام کی لیڈرشپ کا وقت تھا تو یہودی اس کو نہیں مانتے، تو بعد میں چل کے یہودیوں نے اے ڈی نہیں استعمال کرتے، وہ سی ای استعمال کرتے ہیں، کامن ایرا. اسی وجہ سے بی سی ای جو ہے وہ بیفور کامن ایرا ہے، یعنی قبل مسیح، اور کامن ایرا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور شامل ہے اس میں، اور پھر آگے وہی چیز اے ڈی ہے. تو اے ڈی اور سی ای سیم چیزیں ہیں. کرسچن زیادہ تر اے ڈی یوز کرتے ہیں اور یہودی سی ای یوز کرتے ہیں، لیکن آج کی دنیا میں یہ دونوں استعمال ہوتے ہیں. لیکن آپ اے ڈی اور سی کو سمجھیں سیم چیز ہے، اور بی سی جو ہے وہ قبل مسیح ہے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو 33 ایئرز ہیں وہ سی ای اور اے ڈی میں شامل ہیں. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ پارتھین امپائرز نے دیکھیں کتنے زیادہ اپنے وہ پھیلا لی تھیں. اسی طرح سے یہ ہے، یہ بھی 1 اے ڈی کا ہے. اس میں پورا نقشہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تبتن یہاں پہ تھی، چائنیز امپائر، ہان ڈائنیسٹی تھی. تو اگر آپ پوری دنیا کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو اس میں نظر آ جائے گا کہ کہاں کہاں کس طرح کے لوگ تھے. اسی طرح سے اب یہ 500 اے ڈی آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً ان کی پیدائش سے 70 سال پہلے. پرشین امپائر اب کہاں تک پہنچ چکی ہے، رومن امپائر تھوڑی سی اب پیچھے کی طرف چل رہی ہے. اسی طرح سے اب وقت آیا 610 اے ڈی کا. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دوران ہے، جب وہ سمجھے آلموسٹ جب ان کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے سال جو ہے وہ یہ سچویشن تھی. پرشین امپائر اور بڑھ چکا تھا، بازنٹائن امپائر تھوڑا سا کم ہوا تھا. بازنٹائن امپائر اس وقت تک سمجھیں کرسچن ہے. پرشین امپائر جو ہیں یہ لوگ تو زورو ایسٹرینسٹ ہیں یا بالکل ہی دور ہیں. تو مسلمانوں کے لیے بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ اس وقت زیادہ قریب تھی، تو اس کے بھی ہم واقعات پڑھیں گے. اسی طرح سے 700 اے ڈی میں پھر جو ہے امیت کیلیفٹ شروع ہو چکی تھی، اس نے کہاں کہاں وہ کر لی تھی. اسی طرح سے پھر 800 اے ڈی میں عباسد کیلیفٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی تھی، امیت کیلیفٹ کا ختم ہو چکی تھی. پھر کس طرح سے نارتھ افریقہ اور یہ پورے علاقے میں. اسی طرح سے 900 اے ڈی میں صفوید ڈائنیسٹی تھی، اور یہاں پہ جو ہے پھر مختلف قبائل نے مل جل کے سعودی عرب کے اوپر وہ کیا ہوا تھا، لیکن یہ کوئی یونائٹڈ فرنٹ نہیں تھی. یہ عباسی خلافت جو ہے آپ سمجھیے تھوڑی سی سکڑنا شروع ہو گئی تھی. اسی طرح سے پھر 1000 اے ڈی میں جو ہے اب یہاں پہ عباسی خلافت بہت ہی چھوٹی ہو گئی تھی. پھر دوسرے چھوٹے چھوٹے امپائر شروع ہو چکی تھی. یہاں پہ فاطمیت خلافت جو مسلمان شیعوں کی حکومت تھی، اسماعیلیز کی،
تو ان لوگوں نے پھر یہ پورا سمجھے ایجپٹ کا زیادہ تر حصہ اور لیبیا کا اور الجیریا کا کافی حصہ فتح کر لیا تھا، کافی عرصے تک یہ رہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پھر کروسیڈز وغیرہ ہوئی تو انہی لوگوں نے پھر شروع میں تھے. پھر اس کے بعد مملوک کی حکومت یہاں آ گئی. رومن امپائر اب تھوڑا سا بڑھ گئے یہاں پہ، لیکن اب یہ جو دوسری امپائرز ہیں اس کو اب تک جب مسلمانوں نے پرشین امپائر کو ختم کر دیا تھا تو اب یہاں دوسری چھوٹی چھوٹی امپائرز قائم ہونا شروع ہو گئی تھیں. اسی طرح سے 1100 AD میں اب سلجوق سلطنت یہاں آ چکی ہے. اب یہ چیزیں شروع ہو رہی ہیں آٹومن امپائر سے پہلے. سلجوق سلطنت سے ہی پھر آٹومن امپائر بنی تھی. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ اب یہاں پہ حکومتیں ختم ہو گئی ہیں. فاطمی جو ہے کولیپس ہو کتنی سی رہ گئی ہے، اور مسلمان جو ہیں وہ سمجھیے کہ اب وہ بڑھتے جا رہے ہیں. لیکن اب خانہ جنگی کی کیفیت شروع ہو چکی ہے، کیونکہ پھر اسی کے کچھ عرصے کے یہاں سے کروسیڈز نے حملہ کرنے شروع کر دیے تھے، پھر منگولز یہاں سے آ گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کی حکومتیں جو ہیں خراب ہونا شروع ہو چکی تھیں. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ تقریباً 1200 AD میں اب یہ خوارزم کی سلطنت تھی، یہاں پہ غوری سلطنت تھی انڈیا کے اوپر اور افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں. اسی طرح سے رومن امپائر جو ہیں وہ ابھی تک ایگزسٹ کر رہے ہیں. ایوبی سلطنت، سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب کروسیڈز کو فتح کر لیا، کروسیڈز کے خلاف جیروسلم کو حاصل کر لیا، یعنی فلسطین کو قبضہ کر لیا تھا، تو پھر وہاں پہ ایوبی سلطنت قائم ہوگی تقریباً 100 سال کے لیے. اور اسی طرح سے یہ مسلسل چیزیں چینج ہوتی رہی. ہم لوگ ظاہر سی بات ہے یہ موراکو ہے، پھر یہ اسپین ہے. امیت کے دور میں اسپین فتح ہو گیا تھا، اب اسپین بھی ختم ہونا شروع ہو چکا ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی ہم بہت ڈیٹیل میں آگے آنے والی کلاسوں میں پڑھیں گے. پھر 1300 AD میں آپ سمجھیے اب منگول ڈائنسٹی بن چکی ہے. منگول نے تقریباً پورے چائنا پہ قبضہ کر لیا ہے. چغتائی خانیت جو ہے یہ بھی منگول کے ہی لوگ ہیں جنہوں نے ڈیوائڈ کر دی تھی. پھر یہ بھی منگول ہیں، پھر انہوں نے یہاں پہنچ کے پھر بغداد پہ اور پورے سمجھیے کہ یورپ کے علاقے میں ترکی کے علاقوں تک پہنچ گئے تھے. اور پھر جب انہوں نے ایجپٹ پہ حملہ کیا تھا تو پھر مملوک سلطنت نے ان کو نہیں گھسنے دیا تھا. تو یہاں سے پھر سمجھیے منگول سلطنت جو ہے کم ہونا شروع ہوئی. لیکن مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ میجر پرابلمس تھے. اس طرف سے پورے منگولز ہیں، اوپر سے کروسیڈرز ہیں، یعنی صلیبی جنگیں ہو رہی ہیں. تو مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا. لیکن انہی ٹف ٹائمز میں پھر آٹومن امپائر یہ بالکل سمجھیں کہ نارتھ ویسٹ ٹرکی سے پھر وہ عثمان، ارطغرل اور عثمان اور یہ لوگ اٹھے اور ان کی پھر پوری کی پوری کنگڈم آدھی سے زیادہ دنیا پہ پھیل گئی. 1400 AD میں جب ترک جب شروع ہوئے تھے یہاں پہ تو منگول کا ایک اور سمجھے فیکشن تھا، تیمور لنگ جسے کہتے ہیں. اس نے پھر جنگ شروع کر دی تھی مسلمانوں سے اور پھر ان کو بہت نقصان پہنچایا تھا. اور کہتے ہیں کہ خود بھی مسلمان تھا، لیکن یہ کہ وہی آپس کی جو مسلمانوں کی جنگیں ہوتی تھیں. یہاں پہ منگ ڈائنسٹی چائنا میں بن چکی تھی اس وقت تک. ایجپٹ میں جو ہے دوسرے چینجز آ رہے تھے، نئی نئی آبادیز بن رہی تھیں. اور آپ کو اگر یاد ہو کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وہ حبشہ کا علاقہ ایتھوپیا، یہاں پہ ایک کرسچن بادشاہ تھا نجاشی، جس نے پھر مدد کی تھی مسلمانوں کی. وہ سب ہم سیرت النبی میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے. 1500 AD میں اب منگ ڈائنسٹی یہیں پر ہے. تیموری جب سکڑنا شروع ہو گئے، یہ بدو جو ہیں عرب پہ زیادہ تر چھانا شروع ہو گئے. مملوک سلطنت اب چل رہی ہے لیکن وہ بھی اب کم ہونا شروع ہو گئی ہے. یہاں پہ جو ہے آپ کے آٹومن امپائر جو ہے اب وہ اچھی خاصی پھیل کے اس نے ترکی کے اوپر تقریباً پورا قبضہ کر لیا. اب یورپ کے اندر انٹر ہو چکی ہے وہ. یہ تو ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آج کے لیے پھر اتنا ہی انشاءاللہ. ابھی کوشچن آنسر سیشن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ڈسکشن سیشن. اگلے کلاس میں انشاءاللہ ہم لوگ پری اسلامک ایرا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب کے کیا حالات تھے، کون کون سے ریلیجنس چل رہے تھے ان علاقوں میں، اور سعودی عرب میں کون کون سے ٹرائبس تھے، کس طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی آپ سمجھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیاریاں تھیں، اور پھر بہت سے واقعات ہوئے. پھر بالکل حضور اکرم کی پیدائش سے پہلے ابرہہ کا واقعہ ہوا، عام الفیل جسے کہتے ہیں، اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی. تو ہم یہ سب چیزیں ڈیٹیل میں اگلی کلاس میں اسٹڈی کریں گے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر شروع کریں گے، جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہم سب کے لیے. ایون کہ اگر آپ قرآن کی تفسیر پڑھ رہے ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں، اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری جو ہے ان کی زندگی کی، جس کو ہم سیرت النبی کہتے ہیں، وہ پڑھنی بہت ضروری ہے. اگر قرآن کو بھی آپ کو صحیح سے سمجھنا ہے نا، تو قرآن کی جتنی آیات ہیں ان کا شان نزول جو ہے
وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہی پتہ چلے گا. حدیث کو اگر پتہ کرنا ہے، سنتوں کو پتہ کرنا ہے، تو مسلمانوں میں شاید اس کی شوق و ذوق بہت کم ہو گیا، کیونکہ یہ پارٹ آف ہسٹری ہے. لیکن آپ صحیح طور سے قرآن کو بھی نہیں سمجھ سکتے. یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ بیسیکلی قرآن کے اوپر، قرآن ان کے اوپر آیا اور انہی کے اوپر ختم ہو گیا. تو پوری جو ان کی زندگی ہے، خاص طور سے 23 سال کی جو زندگی ہے ان کو نبوت ملنے کے بعد، وہ ساری زندگی کی اگر آپ کو ڈیٹیلز نہیں پتا تو آپ قرآن شریف کو صحیح سے سمجھ ہی نہیں سکتے. آپ قرآن شریف کا ترجمہ 1000 دفعہ پڑھ لیجئے، آپ کو صحیح حالات اور صحیح اپنا دین سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی یہ میں بہت ہی وثوق کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں. اور جب آپ سیرت النبی پڑھ لیں گے، حضور اکرم کی پیدائش سے لے کے حضور اکرم کے وصال تک، تو آپ کو دین کا ایک ایک حصہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا. قرآن بھی سمجھ میں آئے گا، پھر آپ کو حدیث کے لیول سمجھ میں آئیں گے کہ حدیث ہے کیا، سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے. پھر آنے والے جو حکومتیں ہیں، خاص طور سے پھر خلفاء راشدین کی حکومتوں میں کیا کیا میجر پلس پوائنٹس تھے جس کی وجہ سے اچانک سے ایک چھوٹا سا مکہ مکرمہ سے، مدینہ منورہ سے جو یہ اسلام پھیلنا شروع ہوا ہے تو اس نے پوری دنیا کو قابو میں کر لیا. کیا بات تھی وہ؟ کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام اتنا پھیلا؟ تو جب تک آپ اسلامک ہسٹری اسپیشلی پارٹ آف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں پڑھیں گے نا، تو یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو میں آپ سب کو انکریج کرتا ہوں کہ پلیز جتنی زیادہ کوشش کریں کہ اس دوران ساری کلاسیں اٹینڈ کریں. اور یہ ایک بہت اچھا واقعہ ہے کہ یہ بہت اچھا موقع ہے کہ آپ مزید لوگوں کو لے کر آئیں اس کلاس میں، کیونکہ اگر سیرت النبی سے بھی وہ شروع کر لیتے ہیں نا تو الحمدللہ دے ہیو ناٹ لاسٹ ایوری تھنگ. کیونکہ جو بھی ہم نے شروع سے پڑھا ہے وہ سلائڈس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ سیرت النبی بہت سمجھنے کا دور ہوگا ہسٹری کا، تو اس کے لیے پلیز آپ اپنے دوست احباب کو، فیملی ممبرس کو، سب کو کہیں کہ اپنے اپنے کمپیوٹر سے، اپنے اپنے فون سے آئیں تاکہ وہ خود سے فالو کر سکیں، خود سے نوٹس لے سکیں. اور پھر اس ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے سوال جواب کے سیکشن میں اور آگے کے سیکشن میں پھر ہم کو بہت تفصیل سے انشاءاللہ کریں گے. ہاں، یہ کچھ ایک سوالات آ رہے ہیں کہ ہم مزید ایسٹ ایشین کی ہسٹری بھی پڑھیں گے آگے چل کے، فار ایسٹ میں کیا ہو رہا تھا انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے کہ میں یقیناً سیرت النبی کے لیے میں کچھ بکس بھی ابھی سوال جواب کا سیشن جیسے شروع ہوتا ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کون سی بکس میں ریکمینڈ کرتا ہوں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو پھر آج کے لیے اتنا ہی. ابھی سوال جواب کا سیشن شروع کرتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.